السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اپنے پروڈکٹ کی ٹریڈ مارکنگ جو کی جاتی ہے وہ کیا چیز ہے اور وہ کیسے رجسٹر کی جاتی ہے، اور کیا امیزون کے اوپر پروڈکٹ بیچنے کے لیے اس کا ٹریڈ مارک رجسٹر ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے، اور رجسٹر کروانے کے کیا فوائد ہیں، اور یہ کہ اگر کروانا ہو تو اس کے طریقے کیا کیا ہیں، کہاں کہاں سے وہ رجسٹر کروایا جا سکتا ہے۔ یہ سب چیزیں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، پھر اس کو ضرور کنٹینیو کریں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹریڈ مارکنگ ہوتی کیا چیز ہے۔ یہاں میں آپ کو ہنی کی مثال سے سمجھاؤں گا کہ آپ اگر شہد خریدنا چاہیں تو آپ کو مارکیٹ میں بے شمار پیکنگ میں نظر آئے گا، اور اس کے اوپر اس کا نام لکھا ہوتا ہے کمپنی کا۔ فار ایگزامپل یہاں پہ الازہر ایک کمپنی ہے جو یہ بیچ رہی ہے، تو یہ الازہر جو لکھا ہوا ہے اور اس کے نیچے یہ چھوٹا سا ایک اسمائلنگ فیس بنا ہوا ہے، یہ اس کا ٹریڈ مارک ہے، کیونکہ یہ ہنی الازہر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں پہ میں آپ کو کوئی اور کمپنی کا دکھاتا ہوں۔ یہ ایک اور کمپنی ہے جس کا نام ہے بی مور ہنی، اور یہ اس کا ٹریڈ مارک ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو ہنی بازار میں خالی بوٹلز میں بھی بکتا نظر آتا ہے جس کے اوپر کوئی سٹکر نہیں لگا ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا سڑک کے کنارے آدمی پانی کی بوٹلز میں شہد بھر کے بیچ رہے ہوتے ہیں، تو وہ والا جو شہد ہے وہ وداؤٹ ٹریڈ مارک ہے۔ تو آپ بتائیے، آپ خریدتے ہوئے کون سا ہنی خریدنا پسند کریں گے؟ آف کورس اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ کوئی برانڈڈ ہنی ہی خریدیں گے جس کے اوپر اس کا ٹریڈ مارک لگا ہو اور آپ اس کو پہلے ٹرائی کر چکے ہوں۔ مثال کے طور پہ سلمان ہنی کافی پاکستان میں فیمس ہے اور مشہور ہے، اور ان کا ہنی مہنگا بھی ہوتا ہے۔ تو جو لوگ اپنا برانڈ اسٹیبلش کر لیتے ہیں پھر وہ اپنی مرضی کی پرائس بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تو فائدہ ہو گیا ٹریڈ مارک بنانے کا اور اس کو پھر اسٹیبلش کرنے کا، اور اس کے لیے پھر آپ اشتہار بھی چلاتے ہیں تاکہ لوگوں میں اویئرنیس ہو۔ تو اشتہار تبھی چلے گا اور فائدہ مند ہوگا جب آپ کا اپنا کوئی نام، کوئی فیس ہوگا ٹریڈ مارک کی صورت میں۔ وہ آدمی جو بغیر کسی نام کے بیچ رہا ہے بوٹل میں بند کر کے، وہ اشتہار چلائے تو کس چیز کا چلائے؟ لہٰذا اس کا بزنس زیادہ ایکسپینڈ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ نے بزنس ایکسپینڈ کرنا ہو تو اس کی ٹریڈ مارکنگ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں امیزون کی طرف۔ تو کیا امیزون پہ ٹریڈ مارک کرنا ضروری ہے اپنا پروڈکٹ لانچ کرتے ہوئے؟ اپنا پروڈکٹ جب فرسٹ ٹائم آپ لانچ کرتے ہیں تو اس وقت اچھا ہوتا ہے کہ آپ اس کی ٹریڈ مارکنگ کر لیں، لیکن یہ نہ بھی کیا ہو تو آپ اپنا پروڈکٹ امیزون پہ بیچ سکتے ہیں۔ جنیرک برانڈ کی جگہ پہ آپ اس کو جنیرک سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلی ایک ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ جب آپ کے پروڈکٹ کا برانڈ نہیں ہے تو آپ جنیرک سلیکٹ کر لیتے ہیں، تو اس کے تحت آپ بیچ سکتے ہیں۔ اور انیشلی ایکسپیریمنٹ کرنے کے طور پہ جب آپ نے نیا کام شروع کیا ہو تو اٹ از ریکمینڈڈ کہ آپ انیشلی زیادہ خرچے نہ کریں اور جنیرک کے تحت ہی پروڈکٹ بیچیں۔ اس میں آپ کو فائدہ شاید کوئی نہ ہو اس پہلی ایکسرسائز میں، لیکن مقصد یہ ہے کہ آپ پورا جو پروسیس ہے، پروڈکٹ سلیکشن، پروڈکٹ سورسنگ فرام چائنا، پروڈکٹ امپورٹنگ ٹو امریکہ اینڈ سیلنگ ایٹ امیزون، آپ کو وہ سارا پروسیس پتہ لگ جاتا ہے اور آپ کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ ہاں میں یہ کام کر سکتا ہوں یا نہیں۔ تو اس کے بعد نیکسٹ ٹائم آپ پھر اس کو پراپر سارے پروسیجر فالو کرتے ہوئے اپنا برانڈ بلڈ کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ جب آپ نے کرنا ہے رجسٹر برانڈ تو کہاں پہ کرنا ہے؟ یہ ہر ملک کے اندر ایک سرکاری باڈی ہوتی ہے، گورنمنٹ باڈی، جہاں پہ آپ اپنا برانڈ کی ڈیٹیل سبمٹ کرتے ہیں، ٹریڈ مارک کی ڈیٹیلز بیسیکلی سبمٹ کرتے ہیں، اور وہ چیک کرتے ہیں اپنی لسٹنگ میں کہ یہ آلریڈی اس ملک میں اسی نام سے کوئی اور تو نہیں بیچ رہا۔ اگر آلریڈی بیچ رہا ہو تو پھر آپ کو وہ کہتے ہیں نہیں، اس کا چینج کریں، یو کی ناٹ سیل ایٹ دی ود دی سیم نیم۔ اور یہی ایک پروٹیکشن ہوتی ہے ٹریڈ مارک کی کہ کوئی اور اسی نام سے آگے دوبارہ نہ بیچنا شروع کر دے۔ اچھا، یونائٹڈ اسٹیٹس میں یہ ایک باڈی ہے USPTO، یونائٹڈ اسٹیٹ پیٹنٹ اینڈ ٹریڈ مارک آفس۔ یہ واحد سرکاری باڈی ہے جہاں پہ آپ اپنا ٹریڈ مارک رجسٹر کرتے ہیں۔
यहाँ मैंने लफ्ज़ एक पेटेंट भी यूज़ किया है, तो मैं इन दोनों का फ़र्क आपको बताता चलूँ। पेटेंट वो होता है जब आप कोई नई चीज़ ईजाद करते हैं, इन्वेंशन करते हैं, तो उसको भी एक सरकारी ऑफिस में रजिस्टर करवाया जाता है कि ये मैंने चीज़ दरियाफ़्त की है, इसको कोई और अब इस्तेमाल नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे एप्पल ने जब अपना पहला फ़ोन लॉन्च किया तो इन्होंने एक होम बटन जो कि सर्कुलर सा बटन था, हार्ड बटन मोबाइल फ़ोन के बॉटम पे होता था, वो लॉन्च किया था। तो इन्होंने उसको एज ए पेटेंट रजिस्टर करवा लिया था। तो उसके बाद जितनी भी कंपनियां आईं टच स्क्रीन मोबाइल्स में, वो गोल बटन नहीं बना सकती थी। उन्होंने उसके बाद सैमसंग आई बड़ी कंपनी, उन्होंने एक रेक्टेंगुलर सा बटन बनाया, और कुछ और कंपनियों ने उसकी शक्ल बदल बदल के मुख्तलिफ़ फॉर्म्स में वो बटन बनाए। कुछ ने उसको फंक्शन को होम बटन का जो था वो साइड पे एक बटन लगा दिया, उस पर बनाया। तो ये तो होता है पेटेंट। और ट्रेडमार्क मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपके प्रोडक्ट के ऊपर आपका ट्रेडमार्क नाम होता है, या वो एक सिंबल होता है, आइकॉन वगैरह, या मिक्सचर ऑफ बोथ, वो दोनों बने होते हैं। अच्छा जी, ये USPTO के ऊपर आप ख़ुद भी अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा सकते हैं, जिसकी फ़ीस काफ़ी कम होती है। वो या तो $250 होती है अगर वो ऑलरेडी कैटेगरी एग्जिस्ट कर रही हो जिसमें आपने रजिस्टर करना है अपना प्रोडक्ट, जिस निश में आपने रजिस्टर करना है। और अगर वो ना कर रही हो, नई कैटेगरी बननी है, तो फिर उसका $350 फ़ीस होती है। उसका तरीका मैं आपको सरसरी सा बताता हूँ कि ये उसकी वेबसाइट है, उसमें आपने अपना अकाउंट बनाना है, पहले ईमेल के ज़रिए, टेलीफोन के ज़रिए लॉगिन करना है फिर, और ये माई USPTO आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहला काम आपने ये करना होता है कि आपने जाके सर्च करना होता है कि ये ट्रेडमार्क ऑलरेडी तो नहीं यहाँ एग्जिस्ट कर रहा, क्योंकि अगर आपने अप्लाई कर दिया बग़ैर ये चेक किए तो वो जो इदारा है वो ख़ुद अपने तौर पे फिर चेक करेगा, और जब उस पर कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी और आपकी फ़ीस वापस नहीं होगी, बिकॉज़ वो फ़ीस उनकी प्रोसेसिंग फ़ीस है, वो उन्होंने प्रोसेस कर दिया और आपकी फ़ीस ज़ाया हो गई। अब वो आपको बताएंगे जी ये तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है नाम। लिहाजा ये वाली एक्सरसाइज बेहतर है कि आप ख़ुद कर लें। उसका तरीका ये है कि ये टॉप पे पेटेंट के हवाले से है, ये ट्रेडमार्क के हवाले से है। यहाँ पे आप आएंगे, सर्च ट्रेडमार्क, ये सबसे ऊपर दिया हुआ है, सर्च योर ट्रेडमार्क, इसको क्लिक करें तो ये आपके सामने विंडो आ जाती है। इसमें सर्च के 3 ऑप्शन हैं। बेसिक, वर्ड मार्क सर्च, यानी अगर आपका ट्रेडमार्क सिर्फ वर्ड्स पे मुश्तमिल है तो उसको वर्ड मार्क कहते हैं, तो फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर वर्ड एंड और डिज़ाइन मार्क यानी कि कम्बिनेशन है तो फिर यहाँ करेंगे। और वर्ड एंड और डिज़ाइन मार्क सर्च फ्री फॉर्म, इसमें ज़्यादा डिटेल्स के साथ आप सर्च कर सकते हैं और ज़्यादा रिज़ल्ट उसमें आते हैं। मैंने चूँकि बेसिक वर्ड मार्क ही सर्च करना है, मेरा जो ट्रेड मार्क है वो सिर्फ वर्ड्स पे मुश्तमिल है, तो मैं इसको क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैंने चूज़ करना है सिंगुलर और प्लूरल, ताकि वो दोनों फॉर्म में रिज़ल्ट लेकर आए अगर मौजूद। लाइव और डेड, लाइव वो होता है अगर वो एक्टिव है ट्रेडमार्क, डेड होता है अगर वो कंपनी बंद हो चुकी है, ट्रेडमार्क उन्होंने सरेंडर कर दिया हुआ है। बहरहाल हम दोनों को अवॉइड करना चाहेंगे। इधर मैं एक वर्ड है रावी, पाकिस्तान में ये रावी ब्रांड आपको पता है मशहूर है, तो इसको हम सबमिट क्यूरी करेंगे। और ये देखें, ये रावी नाम से काफ़ी सारे रिज़ल्ट्स ले आया है। रावी लिकर, रावी डॉल, रावियर, रावी रे, तो बेशुमार चीज़ें हैं जो रावी के नाम से रजिस्टर हैं। अब किसी एक की डिटेल्स आप जानना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा, बाय द वे ये देखें, ये उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है। जब आप भी कोई अप्लाई करते हैं और आपका ट्रेडमार्क अप्रूव हो जाता है तो आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। ये फिर आप अमेज़ॉन में देते हैं और वो उस रजिस्ट्रेशन नंबर के अगेंस्ट आपको एंट्री की इजाज़त देते हैं। मैं इस रावी पे क्लिक करता हूँ और ये इसकी सारी डिटेल्स आ गई हैं। ये एग्जैक्ट उसका फ़ॉन्ट भी आ गया है, उसने कैसे रजिस्टर किया हुआ है। वर्ड मार्क ट्रांसलेशन, द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड रावी इज़ द मार्क सन डिलाइटेड। आप देखें, ये हमारे पाकिस्तान में जो रावी का मतलब है उससे ये डिफरेंट है, ये किसी और लैंग्वेज में है। उसका ड्राइंग कोड है, स्टैंडर्ड करेक्टर मार्क है ये, ठीक है जी। सीरियल नंबर ये है, फाइलिंग डेट ये 2017 में किसी ने फ़ाइल किया था, और ये सारी उसके बारे में डिटेल्स नीचे आपको मिल जाएंगी। लिहाजा रावी हम नहीं रख सकते। अब हम यहाँ से वापस जाते हैं और कोई और नेम सेलेक्ट करते हैं। मसलन मैं इसमें मीर साहिब सर्च करता हूँ, सबमिट क्यूरी करता हूँ।
नो TESS record were found to match the criteria of your query. تو اس کا مطلب ہے کہ میر صاحب امریکہ میں ابھی رجسٹر نہیں ہے، میں یہ چاہوں تو اس کے اگینسٹ اپلیکیشن دائر کر سکتا ہوں، لیکن کرنے سے پہلے میں بہتر ہوتا ہے کہ یہ تینوں طرح کی جو کیوریز ہیں وہ آپ سرچ کر کے دیکھ لیں، یعنی ورڈ اینڈ ڈیزائن مارک بھی کر لیں، ورڈ اینڈ ڈیزائن سرچ مارک بھی کر لیں۔ جب آپ نے کر لیا جی، اب اس کا اپلائی کرنے کا طریقہ یہاں فرنٹ پیج پہ ہی انہوں نے شارٹ کٹ مینیو میں دیا ہے، فائل اینڈ اپلیکیشن۔ اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو فائل TEAS اپلیکیشن، تو یہ پروسیس آپ کا شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں آپ کا اکاؤنٹ پہلے وہ ویریفائی کرتے ہیں، آپ کی آئیڈینٹی چیک کریں گے، آپ کا ID کارڈ وغیرہ لیں گے اور پھر وہ پروسیس شروع ہو جاتا ہے۔ جب آپ کا پروسیس مکمل ہو جائے گا تو آپ کو رجسٹریشن نمبر ایک ایشو کر دیا جائے گا، اپلیکیشن کا نمبر، ابھی ٹریڈ مارک کا نمبر نہیں ہے، اور وہ لے کر کے آپ امیزون میں جب جمع کراتے ہیں تو امیزون آپ کو مزید اپنا ٹریڈ مارک رجسٹر کرنے، اس ٹریڈ مارک کے اگینسٹ رجسٹر کرنے کی اجازت دے دیتا ہے۔ اس پروسیس کو میں یہیں چھوڑتا ہوں، کیونکہ اس میں ہینڈی کیپ یہ ہے کہ جو لوگ امریکہ میں رہتے ہیں صرف وہ اس کے تحت اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر امریکہ میں آپ نہیں رہتے تو پھر وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ کے لیے ایک اٹارنی ہائر کرنا ضروری ہے، جو آپ کا کیس ہمارے آفس میں آ کے فزیکلی سبمٹ کرے گا، اور اس اٹارنی کی جو فیس ہے ظاہر ہے پھر وہ فیس دینی پڑتی ہے آپ کو ایکسٹرا، مور دین دیز $250 اور $350، وہ $300 $400 $500 کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اگر آپ نے اٹارنی ہی ہائر کرنا ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ وہ اٹارنی ہائر کریں جو امیزون نے ریکمینڈ کیے ہوئے ہیں تھرو اٹس IP ایکسلریٹر پروگرام۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے کہ جب آپ پرائیویٹلی کسی اٹارنی کے تحت ہائر کریں گے یا آپ خود اپلائی کریں گے ان کیس یو لیو ان امریکہ، تو جو آپ کو رجسٹریشن نمبر ملے گا اپلیکیشن کا، وہ جب آپ امیزون کو دیں گے تو امیزون اس کو انٹرنلی ویریفائی کرتا ہے ود دس ڈپارٹمنٹ USPTO، اور یہ پروسیس بڑا لمبا ہے۔ وہ ان کو لکھتا ہے خط، وہ اس کا جواب دیتے ہیں، اور وہ محکمہ بہت بزی ہے، وہ 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے تک اگر جواب نہیں دیتے امیزون کو تو امیزون آپ کی اپلیکیشن جو ہے پروڈکٹ رجسٹریشن کی وہ روکے رکھے گا، اور ظاہر ہے اس کا آپ کو پھر نقصان ہوگا کہ 3-4 مہینے لگ گئے۔ اور وہ جو محکمہ ہے وہ جب آپ کی اپلیکیشن سبمٹ بھی ہو جاتی ہے تو اس پہ نارملی 8 سے 12 مہینے لیتا ہے کم از کم، تب جا کے آپ کا کیس ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ یہ آپ کو ٹریڈ مارک الاٹ ہو گیا ہے۔ تو یہ بڑا لمبا پروسیس ہے۔ تو جب آپ امیزون کے تھرو کریں گے IP ایکسلریٹر، انٹلیکچوئل پراپرٹی ایکسلریٹر پروگرام کے تحت، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہی وہ کمپنی جو کہ امیزون کی اعتماد والی کمپنی ہے، ریکمینڈڈ کمپنی ہے، وہ آپ سے جب ایگریمنٹ کر لیتی ہے تو 2-3 دن کے اندر وہ وہاں پہ سبمٹ کر دیتی ہے آپ کی اپلیکیشن USPTO کے تحت، اور وہ نمبر مل جاتا ہے ان کو اپلیکیشن کا۔ وہ اپلیکیشن کا نمبر وہ کمپنی ڈائریکٹلی امیزون کو پھر دیتی ہے۔ امیزون ان پہ ٹرسٹ کرتا ہے اور یقین کر لیتا ہے، پرسنلی انٹرنل ویریفیکیشن نہیں کرتا ود USPTO۔ تو ایز اے ریزلٹ ود ان 2 ویکس جنرلی آپ کو اجازت مل جاتی ہے امیزون کی طرف سے کہ آپ اس ٹریڈ مارک کے تحت اپنی پروڈکٹ لسٹ کرنی شروع کر دیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں امیزون کی طرف کہ وہ کہاں پہ آپ کو ملے گی آپشن۔ تو یہ آپ اس کے ڈراپ ڈاؤن مینیو میں آئیں، یہاں پہ ایپس اور سروسز میں جائیں اور ایکسپلور سروسز پہ کلک کریں۔ تو یہاں پہ یہ IP ایکسلریٹر آپ کو نظر آ گیا، اس کو کلک کریں۔ تو اس کے تحت یہ بہت ساری کمپنیز ہیں جو آپ کو بتاتی ہیں کہ ہم یہ سروس پرووائڈ کرتے ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی کمپنی آپ کلک کر لیں جس کی ریٹنگ اچھی ہو، 4.5 سٹارز ہیں تقریباً سب کے، کسی بھی کمپنی پہ کر لیں تو وہ آپ کو پھر ساری ڈیٹیلز بھیجتے ہیں ای میل کے ذریعے سے، اور اپنے چارجز وغیرہ بھی بتاتے ہیں۔ ان کے چارجز ذرا زیادہ ہیں، یعنی جو آپ نے فرسٹ ٹائم اپلیکیشن دینی ہے اس میں ان کی فی ملا کے اور اس آفس کی فی ملا کے تقریباً $950,000 ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان کے تھرو سرچ کریں گے، یعنی کہ آپ ہمارا پہلے سے سرچ بھی کر لیں کہ یہ والا جو ٹریڈ مارک ہے پہلے سے رجسٹر ہے یا نہیں، اس کی علیحدہ فیس لیتے ہیں تقریباً $500، اور اگر اپلیکیشن ریجیکٹ ہو جائے تو اس کے بعد دوبارہ دینے کے پھر وہ پیسے لیتے ہیں، اور اگر فون پہ ان سے بات کرنا چاہیں تو وہ تقریباً $400-500 پر آور کے حساب سے آپ سے چارج کرتے ہیں۔ تو اگرچہ فون پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ ای میل کے ذریعے ہی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں،
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ فیس آپ سے ٹھیک ٹھاک پھر چارج کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ ایک اور ایشو سمجھنا ضروری ہے کہ اگر آپ نے ایک پروڈکٹ اپنا رجسٹر کیا جو آپ بیچ نہیں رہے، اس ایپلیکیشن میں ایک آپشن آتی ہے کہ یو آر آلریڈی سیلنگ دس پروڈکٹ انڈر دس ٹریڈ مارک اور یو انٹینڈ ٹو سیل۔ تو اگر آپ کہیں کہ میں نہیں بیچ رہا، انٹینڈ ٹو سیل ہے، تو پھر وہ آپ کی ایپلیکیشن پروسیس کر کے آپ کو جب الاٹ کر دیں گے نمبر، تو پھر کہتے ہیں آپ کو 6 مہینے کا ایک ٹائم فریم دیتے ہیں، کہتے ہیں اس کے اندر اب آپ ایکچولی پروڈکٹ سیل کریں اور پھر اس پروڈکٹ کی تصویریں وغیرہ آپ ہمیں بھیجیں جس کے اوپر یہ ٹریڈ مارک ایکچولی چھپا ہوا نظر آئے، اور اس پروسیس کی یہ کمپنی پھر آپ سے دوبارہ فی لے گی $300-400۔ تو کرنا کیا چاہیے، آپ کو کس طریقے سے اپنا یہ والا ایشو ہینڈل کرنا چاہیے وہ میں آپ کو اب بتاتا ہوں۔ آپ کو سب سے پہلے جب آپ نے پہلا پروڈکٹ لانچ کرنا ہے، آپ نے جو بھی نش سلیکٹ کی ہے، فار ایگزامپل میں نے آدمیوں کے ویلٹس، بیلٹس اور اس طرح کی چیزیں سلیکٹ کی ہیں، تو میں جو پہلا پروڈکٹ اپنے جو لیدر کے ویلٹس ہیں وہ بناؤں گا تو ان کے اوپر اپنا ٹریڈ مارک پرنٹ کروا لوں گا پہلے سے، اور وہ پرنٹ کروانے سے پہلے آف کورس میں USTPO کی ویب سائٹ پہ جا کے سرچ کر لوں گا کہ یہ ٹریڈ مارک اویلیبل ہے یا نہیں۔ تو میں اپنا ایک پروڈکٹ یا 2 پروڈکٹ جو بھی بیچنا چاہتا ہوں فرسٹ ہینڈ میں، وہ میں اس کے ساتھ پرنٹ کروا کے منگوا لوں گا اپنے پاس، اور ان کو امیزون پہ اپلوڈ کر دوں گا، اور اس میں لکھوں گا بجائے جنیرک کے کہ دس پروڈکٹ ہیز اے ٹریڈ مارک، اور امیزون بھی آپ سے اس کی تصاویر مانگے گا جس کے اوپر یہ ٹریڈ مارک پرنٹ ہوا ہو۔ تو یہ کام آپ نے جب سیمپل منگوانا ہے چائنا سے یا پاکستان سے، تو اس کے اوپر یہ پرنٹ کروا کے منگوانا ہے، تو اسی سیمپل کی مدد سے آپ کوالٹی بھی چیک کر لیں گے، اور اگر آپ کو پسند آیا تو آپ اس کی پکچرز آپ لوڈ کر کے امیزون میں پروڈکٹ کو اپروو بھی کروا لیں گے۔ اب ایز اے برانڈ تو یہ آپ نے اپروو کروایا، اور یہ بکے گا بھی ایز اے برانڈ، آپ کا برانڈ وہاں پہ لکھا ہوا نظر آئے گا۔ مثال کے طور پہ میر صاحب کے نام سے اگر آپ نے ویلٹس بنوائے ہیں اور وہ آپ میر صاحب کے برانڈ نیم سے ہی بکیں گے، لیکن یہ ابھی امیزون کی برانڈ رجسٹری میں رجسٹر نہیں ہوگا، وہ تب ہوگا جب آپ اس کو یونائٹڈ اسٹیٹس کا جو آفس ہے USTPO، جب تک وہاں پہ آپ اپنا ٹریڈ مارک رجسٹر نہیں کروا لیں گے، اور جب برانڈ رجسٹری میں آپ اپنا پروڈکٹ رجسٹر کروا لیتے ہیں سکسیسفلی، تو اس کے پھر اور 3-4 فوائد ہیں کہ آپ کو ایڈ رن کرنے کی پروویژن مل جاتی ہے، آپ کے ویڈیوز اپلوڈ کرنے کی پروویژن مل جاتی ہے، آپ اپنی شاپ ود ان امیزون سرور بنا سکتے ہیں، اور آپ کے برانڈ کو پروٹیکشن مل جاتی ہے۔ کوئی اور بندہ اسی برانڈ کی یا ملتی جلتی کوئی چیز وہاں بیچ رہا ہو تو آپ کمپلین کر سکتے ہیں امیزون کو۔ تو یہ برانڈ رجسٹری کے کچھ فائدے ہیں۔ تو امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کے کنسیپٹ جو ہیں وہ ٹریڈ مارکنگ کے حوالے سے سارے کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ پھر بھی اگر آپ کو کوئی کیوری ہو، کوئی آپ کے ذہن میں ایسا سوال آئے جو میں نے کور نہیں کیا، تو آپ کومنٹس میں لکھ سکتے ہیں، تو میں انشاءاللہ جلدی اس کا جواب دوں گا۔ ٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔